الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے عزیز بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے آپ کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا دن یوم عرفہ کا دن کہلاتا ہے، 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ یہی وہ دن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تشریف فرما تھے۔ آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین موجود تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی یہ آیت اتاری جس کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن میں نے اپنا دین تم پر مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے آج کے دن یہ دین مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر تام کر دیا، پورا کر دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اگر تم دین اسلام لے کر کے آؤ گے اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو یہ آیت اتری، اس آیت مبارکہ کے اندر
یہ خبر دے دی گئی کہ جس مقصد اور مشن کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ نے اس مشن کو آج مکمل کر دیا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے سائنسدان بھی آئے، ولی اللہ بھی آئے، علماء آئے، محدثین مفسرین آئے، لیکن جب سے دنیا بنی ہے آج تک کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا سے جاتے وقت یہ کہے کہ جس مقصد کو میں پورا کرنا چاہتا تھا میں نے کر دیا۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ بڑا ذہین آدمی تھا، اگر کچھ مہلت اور مل جاتی پتہ نہیں کیا سے کیا کر جاتا، لیکن وقت نے، عمر نے اس کا ساتھ نہ دیا، اس لیے یہ کچھ کمی رہ گئی۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ جس مشن کو، مقصد کو لے کر کے آئے تھے، آج 1,40,000 صحابہ کے سامنے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ دین مکمل ہو گیا، میرا مشن تام ہو گیا، بالکل مکمل ہو گیا۔ اب اس دین سے اللہ راضی ہے، جو اس پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، اس دین اسلام کی ابتدا کو ہم اگر دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو تکلیفیں اٹھانا پڑی، صحابہ کرام کو جو تکلیفیں اٹھانا پڑی، آج ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں دل کانپ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی، آپ کو حکم ہوا کہ آپ دعوت کا کام کرو، آپ نے لوگوں کو دعوت دی، لیکن فتنہ عام تھا، کفر کے پجاری، بتوں کے پجاری بہت زیادہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کر تبلیغ فرمایا کرتے تھے، انفرادی دعوت ہوتی۔ آپ نے ابو بکر صدیق کو دعوت دی، وہ مسلمان ہوئے۔ ابو بکر صدیق نے حضرت عثمان کو دعوت دی، وہ مسلمان ہوئے۔ حضرت عثمان اور ساتھیوں کو مسلمان کر کے لائے۔ 2-3 سال معاملہ اسی طرح چلتا رہا۔ پھر اللہ نے حکم دیا، یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر ثیابک فطہر، اے میرے نبی اب چھپ کر کے دعوت نہ دو، اب سر عام کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کے سامنے حق اور سچ کو بیان کرو، میری توحید لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ فرمایا، یا ایھا المدثر، ایک کملی اوڑھنے والے، ایک چادر اوڑھنے والے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قم فانذر ربک فکبر، آپ کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کو ڈراؤ، اپنے رب کی بڑائی کو بیان کرو۔ یہ آیات مبارکہ جب اتری، آپ کوہ صفا پر تشریف لائے۔ کوہ صفا مکہ المکرمہ میں ہے۔ حاجی حضرات جب وہاں پر جاتے ہیں تو کوہ صفا کی یہ سعی، یہ واجب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، حج میں بھی اور عمرے میں بھی۔ تو آپ کوہ صفا پر، صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے، لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کو بلایا، مرد بھی آئے، عورتیں بھی آئی، بچے بھی آگے، کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، آپ جیسا صادق امین کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے سارے جمع ہو گئے۔ آج کوئی خاص بات ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اے لوگو اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے فوج آ رہی ہے، تمہارے اوپر حملہ کرے گی، تمہیں تہس نہس کر دے گی، کیا میری بات کو تم تسلیم کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
آج تک آپ 40 سال ہمارے اندر رہے، آپ کی زبان اقدس سے کبھی ہم نے جھوٹ نہیں سنا، خلاف بات نہیں سنی۔ اس لیے اگر آپ یہ کہیں کہ سورج ڈوب چکا ہے حالانکہ سورج نکلا ہوا ہو، ہم کہہ سکتے ہیں، ہماری آنکھیں خراب ہو سکتی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی۔ تو پھر آپ نے مقصد بیان فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ عرب لوگ عربی کی گہرائی کو سمجھتے تھے۔ جب ان کو کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہو، وہ جانتے تھے اس کا مقصد یہ ہے بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، لات حبل منات یہ سارے جہنم میں جائیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، سجدوں کے لائق بھی اللہ، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا خالق اور مالک یہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ جب یہ توحید کی بات ابو جہل، ابو لہب اور ان کے چیلوں نے سنی تو سب سے پہلا پتھر اٹھا کر مارنے والا آپ کا سگا چچا ابو لہب ہے۔ اس نے پتھر اٹھا کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا اور کہا کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ جب یہ توحید کی دعوت چلی، طرح طرح کے لوگوں نے فتنے اٹھائے، کفر سر اٹھا کر کھڑا ہو گیا، جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ ابو طالب کے پاس آئے، کہنے لگے اپنے بھتیجے کو منع کرو، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، کہتا ہے کہ لات عزا منات سے بتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، عبادت کے لائق، سجدوں کے لائق صرف اللہ ہے۔ ابو طالب نے میرے نبی کو بلایا، کہا بھتیجا یہ شکایت لے کے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کچھ بھی کرے اللہ کا حکم ہے، میں ان کو دعوت ضرور دوں گا۔ آپ نے دعوت کا کام شروع رکھا، پھر یہ سارے مکے والے اکٹھے ہو کر پھر ابو طالب کے پاس آئے، آپ اپنے بھتیجے کو بلاؤ، اگر انہیں دنیا کی ضرورت ہے ہم اتنا مال دیں گے بے پرواہ ہو جائے گا، اگر انہیں بادشاہت کی ضرورت ہے ہم سارے مل کر ان کو اپنا بادشاہ بنا دیں گے، اگر لڑکی کی ضرورت ہے عرب کی جس کنواری لڑکی پر تمہارا بھتیجا ہاتھ رکھے گا اس سے ہم نکاح پڑھوا دیں گے، لیکن انہیں کہو کہ ہمارے بتوں کے خلاف بات نہ کرے، کلمے کی دعوت کو عام نہ کریں۔ میرے نبی کو ابو طالب نے بلایا، یہ ساری بات سامنے رکھی، میرے نبی نے فرمایا اے چچا جان، اگر یہ لوگ آسمان پر چڑھ جائے، سورج کو لے آئے، چاند کو لے آئے، ایک ہاتھ پر سورج رکھیں، دوسرے ہاتھ پر چاند رکھیں، میں اپنی دعوت سے پھر بھی باز نہیں آؤں گا۔ مجھے اللہ کا حکم ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر وثیابک فطہر، میں اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب انہوں نے تکلیفیں دینا شروع کی، طرح طرح کی تکلیفیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھتے ہیں، اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر مبارک پر رکھ دی جاتی ہے، آپ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، راستے کے اندر کانٹے بچھائے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، گلے میں پٹخے ڈال کر معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھسیٹا جاتا ہے۔ آپ دعوت کے لیے مکہ المکرمہ میں گلی میں تشریف لائے، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ لوگوں نے پتھر مارنا شروع کیے، آپ کو پیٹنا شروع کیا۔ ابو بکر صدیق تشریف لائے، فرمانے لگے لوگوں تمہارا کیا بگاڑا ہے، صرف یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس آدمی کو کیوں مارتے ہو جو صرف یہ دعوت دیتا ہے لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کو چھوڑا، ابو بکر صدیق پر ٹوٹ پڑے، اتنا مارا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو شام تک ہوش نہیں آیا، اتنا مارا تھا، چہرے پہ مارا،
آپ کے سینے پہ مارا، حضرت ابو بکر صدیق پہچانے نہیں جا رہے تھے اور شام تک ہوش نہیں آیا۔ والدہ سرہانے بیٹھی ہوئی ہیں، والد جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے سرہانے بیٹھے ہیں، کب ہمارے بیٹے کو ہوش آتا ہے؟ جب ہوش آیا شام کے وقت آنکھیں کھولی اور سب سے پہلا سوال یہ کیا، بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے؟ والدہ نے کہا، جس کی وجہ سے یہ تکلیفیں آئی ہیں اب بھی ان کو یاد کرتے ہو، جن کی وجہ سے تمہیں مارا گیا اب بھی تم ان کو یاد کرتے ہو، یہ دودھ پی لو، کھانا کھا لو۔ ابو بکر صدیق عاشق رسول ہے، محب رسول ہے، فرمانے لگے میرے اوپر کھانا پینا حرام ہے جب تک میں اپنے محبوب کی زیارت نہ کر لوں۔ پہلے زیارت کی اور بعد میں کھانا کھایا۔ تو میرے عزیز دوستو، کبھی دین اسلام پر یہ وقت تھا جو دین اسلام کی بات کرتا ان کو ستایا جاتا، ان کو تکلیف دی جاتی۔ اس دین پر وہ وقت بھی آیا ہے جب حضرت بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا، اوپر پتھروں کی چٹانیں رکھ دی جاتی تھی، یا آپ کے گلے میں پٹکے کو ڈال کر کے گھسیٹا جاتا تھا، تپتے ہوئے صحراؤں کے اندر آپ کو لٹایا جاتا۔ فلک نے وہ منظر بھی دیکھا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتے ہوئے انگاروں کے اوپر لٹا دیا گیا، ان کے خون اور چربی کی وجہ سے آگ بجھا کرتی تھی۔ فلک نے وہ منظر بھی دیکھا، 70 سال کی بڑھیا عورت کو 2 اونٹوں سے باندھ کر کے چیر دیا گیا۔ فلک نے وہ منظر بھی دیکھا، ان کے شوہر حضرت یاسر کو 4 اونٹوں سے باندھ کر کے چیر دیا گیا۔ فلک نے وہ منظر بھی دیکھا، حضرت حمزہ کے 12 ٹکڑے کر دیے گئے۔ فلک نے وہ منظر بھی دیکھا، ایک صحابی کے دین کے لیے ہاتھ کاٹے گئے، پاؤں کاٹے گئے، سینہ کاٹا گیا، گردن کاٹی گئی، آنکھیں نکالی گئی، کان کاٹے گئے، جسم کے اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ فلک نے وہ منظر بھی دیکھا، اسی دین اسلام کی عزت کے لیے حضرت عمر نے اپنے ماموں کو قتل کر دیا، اسی دین اسلام کی سر بلندی کے لیے ابو عبیدہ ابن جراح نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، اسی دین اسلام کی سر بلندی کے لیے حضرت ربیع نے اپنی جان کے ٹکڑے ٹکڑے کرا کر اپنے پیچھے اپنی بیوہ عورت چھوٹی سی یتیم بچی کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اس دین نے، اس فلک نے وہ منظر بھی دیکھے کہ صحابہ کرام کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا، صحابہ کرام کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا گیا۔ آج ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والے، محب رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والے، ہم دیکھیں ہمارے اندر کتنی چاہت ہے، لوگوں کی وجہ سے ہمیں سنت رکھنا نصیب نہیں ہوتی۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہو گئی، مسجدوں میں نمازی نظر نہیں آتے، زکوٰۃ دینے والے نظر نہیں آتے، حج کرنے والے نظر نہیں آتے۔ آج ہم نے دین کو ایسا چھوڑا کہ جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھتے، سود کو گناہ نہیں سمجھتے، شراب کو گناہ نہیں سمجھتے، غیبت کو گناہ نہیں سمجھتے، اور مسلمان کی بےزتی کرنا، اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے۔ یہ تو دین اسلام وہ دین ہے جس کے لیے ماؤں کو بھی قربان کیا گیا ہے۔ تو دین اسلام نے یہ سارے مناظر دیکھے ہیں۔ شاب ابی طالب کی گھاٹی میں جائیں، میرے نبی کو قید کر دیا گیا، اہل بیت کو قید کر دیا گیا، صحابہ کرام کو قید کر دیا گیا، پانی اندر نہیں جاتا تھا، اور وہاں پر کھانا نہیں جانے دیتے تھے، وہاں راشن نہیں جانے دیتے تھے۔ 3 سال تک شیب ابی طالب کی گھاٹی میں صحابہ کرام نے پتے کھا کر کے گزارا کیا۔ پتے کھانے کی وجہ سے منہ مبارک سوج جایا کرتے تھے، پتے کھانے کی وجہ سے تکلیفوں پر تکلیفیں برداشت کی۔ صحابی فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی، اتنی سخت بھوک، میں راشن لینے کے لیے ویسے میں چل رہا تھا، پیشاب کرنے کے لیے جا رہا تھا، میں نے پیشاب کیا، میرے پیشاب کی دھاڑ ایک چمڑے پر پڑی، میں نے دیکھا یہ تو چمڑا ہے، میں اس کو لے کے آیا، اس کو میں نے دھویا، دھو کر کے اس چمڑے کو دھو کر کے پاک کیا، جلا کر کے بھوک کی وجہ سے میں نے وہ چمڑا کھایا تھا۔ آج ہمارے یہاں دین اسلام کی قدر ہی نہیں ہے، ہم نے کچھ سمجھا نہیں ہے۔ یہ تو دین اسلام وہ ہے
جس کے لیے صحابہ کرام نے سب کچھ قربان کیا، لیکن جب دین اسلام پر قربانیاں دیں، اب صحابہ کا مرتبہ یہ بنا، بے جان، جاندار تو جاندار، انسان تو انسان۔ صحابہ کے خط دریاؤں کو جاتے تو وہ بھی چل پڑتے تھے، ہواؤں کو جاتے تو وہ بھی چل پڑتے تھے۔ صحابہ کرام اپنی چادروں کے ذریعے آگ کو دھکیل دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی جماعتیں سمندروں کے اوپر سے گھوڑوں پر کے چلی جایا کرتے تھے، اللہ کا نام لے کر۔ صحابہ کرام کو اللہ نے وہ فتوحات دی کہ صحابہ کرام نے آدھی دنیا پر حکومت کی ہے۔ عزت دین اسلام میں ہے، عزت اچھے کپڑوں میں نہیں ہے، عزت اچھے کپڑوں میں نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت دین اسلام میں ہے۔ حضرت عمر جب فلسطین کو، بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے جا رہے تھے، صحابہ کرام نے عرض کیا، آگے بادشاہ لوگ ہیں، آگے شہزادے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ کے پھٹے پرانے کپڑے، آپ اونٹنی پر سوار ہو کر کے نہ جاؤ، آپ گھوڑے پر، عربی نسل کا گھوڑا لو، اچھی سواری، شاہانہ لباس پہن کے جاؤ، لوگوں کو پتہ پڑے مسلمانوں کا خلیفہ آیا ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے، نہیں، اللہ نے عزت کپڑوں میں، سواریوں میں نہیں رکھی، اللہ نے عزت دین اسلام میں رکھی ہے۔ عزت دین اسلام میں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ سارے حالات اسلام پر آئے ہیں، لوگوں نے اپنی قربانیاں دیں، اپنی جان کی قربانیاں دیں، اپنی بیویوں کی قربانیاں دیں، اپنے بچوں کی قربانیاں دیں، حتیٰ کہ ابوبکر صدیق کے بیٹے جب سامنے کھڑے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، بیٹا ایک دفعہ جنگ کے میدان میں اگر جب تو کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، ایک دفعہ میرے سامنے آ جاتا، اپنا بیٹا سمجھ کے تجھے میں کبھی نہیں چھوڑتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سمجھ کے تجھے قتل کر دیتا۔ سب کچھ قربان کیا۔ آج ہمیں سب سہولیات نصیب ہیں، ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، ہمیں نماز سے روکنے والا کوئی نہیں ہے، عبادات سے روکنے والا کوئی نہیں ہے، سنت سے روکنے والا کوئی نہیں ہے، پھر بھی ہم نہ سنتوں پر چلتے ہیں، نہ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں۔ ہمارا چلنا بھی غیروں کے طریقے پر، ہمارا رہن سہن بھی غیروں کے طریقے پر، ہمارا لباس بھی غیروں کے طریقے پر۔ حالانکہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے یہ آیت اتار دی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور یہ حکم دے دیا گیا تھا، ادخلوا فی السلم کافہ، اگر تم مسلمان ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جب یہ آیت اتری، ایک یہودی حضرت عمر کے پاس آیا، یہ آیت اتری حضرت عمر کا دور خلافت تھا، ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آ کر کے کہنے لگا، یہ جو آیت ہے کہ آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا۔ دیکھیں، ایک اتمام دین، ایک اتمام ہوتا ہے، ایک اکمال ہوتا ہے۔ اتمام اس کو کہتے ہیں کہ یہ چیز پوری ہو گئی، لیکن اگر فن کا ماہر آ جائے تو اور اس میں خوبصورتی پیدا کر سکتا ہے۔ ایک اکمال دین، کامل دین کہتے ہیں، کامل ہونا، تو کامل ہونا، اب یہ چیز حد کمال کو پہنچ گئی ہے، نہ اس میں کمی کی گنجائش ہے، نہ زیادتی کی گنجائش ہے۔ تو دین کو اللہ نے کامل کیا، حد کمال تک پہنچا دیا ہے، اب اس میں کوئی کمی بھی نہیں کر سکتا، اس میں کوئی زیادتی بھی نہیں کر سکتا۔ تو جب حضرت عمر کے پاس وہ آیا، آ کر کے کہنے لگا، اے عمر، یہ آیت اگر ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام پر اترتی تو ہمیں اتنی خوشی ہوتی کہ ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، اس دن کو ہم عید کا دن بناتے۔ حضرت عمر نے فرمایا، ہمارے نبی پر یہ آیت اتری ہی عید کے دن ہے،
یہ آیت آج کے دن اتری تھی، جیسے آج کا دن ہے اور آج نو ذی الحجہ یوم عرفہ کا دن ہے، اس دن بھی یوم عرفہ کا دن تھا، اس دن بھی جمعے کا دن تھا جیسے آج جمعے کا دن ہے۔ تو یہ جو آیت میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ آیت 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کو جمعے کے دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اور اس کے اندر یہ صاف اعلان فرما دیا گیا مسلمانوں کو اب کسی کے مذہب سے، کسی کے دین سے کوئی چیز لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک دین اسلام نے ہر چیز بتا دی ہے۔ آپ اگر شریعت سے پوچھیں میں گھر میں زندگی کیسے گزاروں، آپ کو شریعت بتائے گی، باہر کی زندگی کیسے ہو شریعت بتائے گی، معاملات کیسے ہوں شریعت بتائے گی، معاشرات کیسی ہو شریعت بتائے گی، ساری کی ساری چیزیں، حتیٰ کہ لباس کیسا ہو، میرے جوتے کس طرح ہوں، میرا امامہ کس طرح ہو، میری ٹوپی کس طرح ہو، شریعت نے ہر چیز بتائی ہے۔ اور آخر میں یہ ارشاد فرما دیا، کل اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تمہیں اللہ سے پیار ہے، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، میری اتباع کرو، اللہ تم سے پیار کرنے لگے گا۔ میرے نبی کے طریقوں میں اللہ کا پیار چھپا ہوا ہے۔ دنیا والے کوئی بھی تانا دیں، دنیا کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ مومن وہ ہے لا خوف لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا ہے، ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہے، صرف اپنے نبی اپنے حبیب کے طریقے کو دیکھتا ہے۔ اور صحابی رسول جب دسترخوان پر بیٹھے تھے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے، ایک لقمہ نیچے گرا، وہ صحابی اٹھانے لگے، بادشاہ بھی بیٹھا ہوا تھا اور بھی بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک نے کونی ماری، یہ کیا کرتے ہو؟ بادشاہ بیٹھا ہے، وہ بولیں گے اتنے بھوکے ہیں نیچے سے لقمہ اٹھا کر کے کھاتے ہیں؟ تو صحابی نے عجیب جواب دیا، فرمایا اس بے وقوف کے لیے میں اپنے نبی کی سنت نہیں چھوڑ سکتا، اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو کاش کہ ہم بھی ایسے ہو جائیں، ہمیں جو تانے دیتے ہیں داڑھی رکھو گے مولوی نظر آؤ گے، ہم ان بے وقوفوں کے لیے اپنے نبی کی سنت نہیں چھوڑ سکتے، ہم بھی ایسے ہو جائیں، تانے والوں کے تانے سہیں، میرے نبی نے پتھر سہے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی تکلیفیں آئیں، ایک دفعہ فرمانے لگے اپنی پیاری بیوی حضرت عائشہ، میری اور آپ کی امی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، فرمایا جتنا دین کی خاطر مجھے ستایا گیا ہے، تکلیفیں دی گئی ہیں، اتنا کسی نبی کو بھی نہیں ستایا گیا۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم عہد کریں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے اوپر زندگی گزاریں گے، اللہ کے نبی کے حکموں پر چلیں گے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملوا دیتے ہیں سنت کے راستے، وما علینا۔